लागे, ख्वाजा बाबा की दुवरिया बेस लागे, बेस लागे, बेस लागे, बड़ी बेस लागे, के बेस लागे। बेस लागे, बेस लागे, बड़ी बेस लागे। अरे जिंदा वली की दुवरिया बेस लागे, जिंदा वली की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखें। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हुक्म से आया आना सागरे, आना सागरे, शर्म से झुका दुश्मनों का सरे, दुश्मनों का सरे, शर्म से झुका, शर्म से झुका दुश्मनों का सरे। अरे ख्वाजा बाबा की कटोरिया बेस लागे, ख्वाजा बाबा की कटोरिया बेस लागे, जिंदा वली की दुवरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया बेस लागे। जिस घड़ी देखा ख्वाजा का कमाल, ख्वाजा का कमाल, कलमा पढ़ा जोगी जयपाल, जोगी जयपाल, कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ा, बोला जयपाल। क्या? अरे ख्वाजा कलमे की बांसुरिया बेस लागे, ख्वाजा कलमे की बांसुरिया बेस लागे, ख्वाजा बाबा की दुवरिया बेस लागे, उस पे नूरानी चदरिया बेस लागे। माशाल्लाह। जितने लोग पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आगे की जो कुर्सियां खला हैं उनको बराए मेहरबानी पुर कर दें। आप लोग पीछे वालों से गुजारिश कर रहा हूं, वहां से उठ करके आगे भी आ सकते हैं आप लोग। जितना करीब आएंगे आपके नामाए आमाल में उतनी ज़्यादा नेकियां बढ़ेंगी। जितना करीब से आप उलमा के चेहरे की ज़ियारत करेंगे उतनी ज़्यादा नेकियों के आप हकदार होंगे। आ जाए माशाअल्लाह। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे बड़े भाई नूरानी हबीबी साहब खिराजी अकीदत पेश कर रहे थे। माशाअल्लाह। बस बैठ जाए, बहुत जल्दी मुझे काम करना है। बस एक मतलब पढ़ रहा हूँ कि कितनी सदियों से मिसाल एक यही जिंदा है, कितनी सदियों से मिसाल एक यही जिंदा है। शहर दर शहर गमे तशना लबी जिंदा है, कितनी सदियों से मिसाल एक यही जिंदा है, कितनी सदियों से मिसाल एक यही जिंदा है। शहर दर शहर गमे तशना लबी जिंदा है, शहर दर शहर गमे तशना लबी जिंदा है। अब मसनद शाम पे दम तोड़ चुकी है बैत, नोके नेज़ा पे हुसैन इब्न अली जिंदा है। मसनद शाम पे दम तोड़ चुकी है बैत, नोके नेज़ा पे हुसैन इब्न अली जिंदा है। और उसने मक्तल की ज़मीं पर ये लहू से लिखा, उसने मक्तल की ज़मीं पर ये लहू से लिखा, जो मेरी तरह से मरता है वही जिंदा है, जो मेरी तरह से मरता है वही जिंदा है। हाजरीन थोड़ा करीब आ जाएं। जो आज हमारे नामे आमाल की जुल्फ़ें बिखरी हुई है, उन जुल्फ़ों को संवारने के लिए मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ
جماعت اہل سنت کے وہ بہترین خطیب جس کو میں اپنی محبت بھری سماعت میں لائق عزت معاب محترم جناب خطیب نوجوان مقرر ذیشان حضرت مولانا شکیل احمد مجددی الاسد الآفاقی صاحب قبلہ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہوں. میں حضور سے بڑی ادباً محبتاً گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی نورانی حقانی عرفانی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. بس جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں تقریر کو تو بس وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, میری آواز میں اپنی آواز کو ملائیں اور نعرہ تکبیر و رسالت سے حضرت کا استقبال کر لیں. جو سننا چاہتے ہیں بس وہی ہاتھ کو اٹھا کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, ذکر شہدائے کربلا, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور تاج الشریعہ, فیضان حضور گلزار ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمد لله رب المشرقين والمغربين والصلاة والسلام على من قال حسين مني وأنا من الحسين وعلى آله وأصحابه في الدارين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الاسلام قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہم علی صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی تحمید و تقدیس نبی اکرم رسول محتشم سرور آدم و بنی آدم سرنشین مہوشاں تتمہ دوراں سرخیل زہرا جمالاں نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کر لینے کے بعد انتہائی احترام و عقیدت کے لائق تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، اس پروگرام کی
آخری کڑی کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کربلا کے پیغام کے تعلق سے آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین زہرا علی کا جانی، اور حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے۔ عزیزان محترم، یہ کافی طویل شعر ہے۔ اس پورے کلام کے اندر شاعر نے بڑے اچھوتے انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے ایک بڑے خاص گوشے کو پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حسین ایما کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، اور فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، اور صحابہ کی انجمن سے پوچھو، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر شاعر نے کہا تھا، متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، تڑپ تڑپ کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ یہ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب حسین ہیں، یہ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب حسین ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہوئی اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، سبحان اللہ۔ ہوئی اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ عزیزان محترم، یہ وقت اور مائک اور حالات کوئی بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ بہت جذباتی انداز میں اور بڑے لچھے دار انداز میں آپ سے کوئی بات کہی جائے۔ کچھ دل کا درد ہے، کچھ باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ وہ بات۔ ہاں بھائی صاحب، حضرت ادھر آئیے، تھوڑا سا ادھر بھی گفتگو کو سن لیجیے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، یقین جانیں میری ذہنیت بہت الگ ٹائپ کی ہے۔ میں لوگوں کے ذہن کو پڑھنا اللہ کا فضل ہے کہ بڑے اچھے سے آتا ہے۔ میں آپ کی طبیعت پر بہت دیر تک بوجھ نہیں بنوں گا، اور میں خود بھی جانتا ہوں، ایک درسگاہی انسان ہوں، جانتا ہوں کہ ایک استاذ کو طلبہ کتنی دیر تک برداشت کر سکتے ہیں۔ تو میں بس اپنی گفتگو کی جانب آنا چاہتا ہوں کہ امام حسین سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس کی روشنی میں، احادیث شریفہ کی روشنی میں